بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سابقہ ہماری جو مجلس تھی اس میں ہم نے ایک بات کی نشاندہی کی تھی، شادی اور نکاح کی بنیاد تقویٰ، دینداری اور اخلاق ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر گھروں کے اندر اپنے کے ساتھ سب کچھ نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کام پہلے کرنے کا ہے، اب ایک شخص نے شادی کی ہے، اس نے مال کو بنیاد بنا کر یا حسن و جمال کو بنیاد بنا کر یا دوسری چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ کام کر لیا، اب وہ کیا کرے؟ اپنے گھر کو کیسے سدھار سکتا ہے؟ اپنی بیوی بچوں کو کیسے سدھار سکتا ہے؟ ایک بیوی ہے، اس کا خامد بد اخلاق ہے یا اس کے اندر دینداری نہیں، نمازی نہیں، اس کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے گھروں کے اندر سکون لانے کے لیے؟ اس کے لیے ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ایک ہی وقت نازل نہیں ہوا، وہ 23 سال کے لمبے عرصے کے اندر نازل ہوا ہے، بتدریج نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالی نے لمحہ بلمحہ آہستہ آہستہ انسان کی عادات کو، اس کے اخلاق کو، اس کی برائیوں کو ختم کیا، وگرنہ یہ قرآن مکمل بھی آ سکتا ہے لیکن اللہ تعالی نے مکمل نازل نہیں کیا، 23 سال کے لمبے عرصے کے اندر نازل کیا۔ سمجھ یوں آتی ہے کہ انسان کی فطرت کو بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ اگر کوئی بیوی ہے تو اس نے اپنے خامد کے اخلاق کو بہتر کرنا ہے یا اس کے اندر دینداری کو لانا ہے، اس کے لیے ایک تو تسلسل کی ضرورت ہے اور تحمل کے ساتھ مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ مجھے اپنے خامد کو بدلنے میں 8 سال لگے، یعنی اس کی جو خامیاں تھی، کمزوریاں تھی، اس کو بدلنے میں مجھے 8 سال لگے، اس کے بعد جا کر وہ اس کا خامد جو ہے اس نے اپنی عادتوں کو بدلا ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عادات یکدم نہیں بدلتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں فرمایا ہے اس کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اب اس کو تم یکدم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گا، اس کو آہستہ آہستہ بدلنا ہے۔ یعنی خامد ہے، اس کی بیوی اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہے یا اس کے اندر دینداری نہیں ہے، اس کو بدلنا چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ بدلنا۔ دوسری بات، اپنے رب کا در نہیں چھوڑنا۔ سورہ فرقان کی ایک آیت ہے، اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ گھروں کے اندر سکون ہوگا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا مطلب ہی یہ کہ یا اللہ میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، واجعلنا للمتقین اماما، اور ان کو متقین کا امام بنا۔ اس دعا کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، جس قدر کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ مواقع جن مواقعوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے یا قرآن مجید نے نشاندہی کی ہے کہ ان اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان اوقات کے اندر دعاؤں زیادہ سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور جمہور علماء کے نزدیک وہ گھڑی عصر سے لے کر مغرب تک کی گھڑی۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر بدھ والے دن ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، بڑے محبت کے ساتھ قبول کرتا ہے۔
اور تیسرا وقت جو ہے وہ فرض نمازوں کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، بلکہ اگر آپ اس کو سجدے کے اندر پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے قریب سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں۔ اسی طرح جو نفل نماز ہے، یہ جو ہم نے سجدے میں پڑھنی ہے، یہ بھی نوافل کے اندر پڑھنی ہے، یہ سنتوں کے اندر دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ جو سنتیں ہیں یا نوافل ہیں، ان میں ہم درود شریف کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، مکمل نماز کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے، اس سے گھروں کے اندر برکت جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ فتنے فساد گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں اس کو ختم کر دیں گے۔ اور آخری بات، گھر کے اندر داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا کبھی نہ بھولیے، کیونکہ میں نے ایک حدیث کے بارے میں پڑھا ہے، وہ کہتا ہے میری زندگی کے اندر صرف ایک دفعہ میری اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی کی، کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی، وہ وجہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ میں گھر میں داخل جب ہوا تو میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، یعنی اس موقع کے علاوہ کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ میں نے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی۔ وہ ایک وقت تھا جب میں نے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی تو گھر میں جاتے ہی میری بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نشاندہی کرتی ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا، بسم اللہ پڑھتا ہے، اور اسی طرح کھانے میں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے اس گھر کے اندر نہ ہمارے رہنے کی کوئی جگہ ہے، نہ ہمارے لیے کھانے کی کوئی چیز ہے، کیوں کہ اس گھر والے نے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کو پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا گھر میں داخل ہوتے وقت کی جو دعا ہے اس کے آغاز میں بھی بسم اللہ ہے۔ تو اسی طرح کھانے کے اوپر اس نے بسم اللہ پڑھ لی، اب ہمارے لیے کھانے میں بھی کوئی چیز نہیں ہے اس کے لیے، ہمارے لیے شیطان کہتا ہے، تو وہ پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں نہیں رات گزارتا، نہ وہ اس گھر کے اندر رہتا ہے۔ جب شیطان گھر سے نکل گیا ہے تو اللہ برکتیں بھی نازل کرے گا اور گھروں کے اندر سکون ہوگا۔ جب ایک بندے نے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام ہی نہیں لیا، کھانے پہ اللہ کا نام ہی نہیں لیا، جس گھر کے اندر نماز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر برکتیں کیسے ہیں؟ کوشش یہ کرنی چاہیے اللہ کا در کبھی نہ چھوڑے۔ ایک تو تسلسل کے ساتھ خامد اپنی بیوی کی بری عادات کو بدلنا چاہتا ہے تو وہ تسلسل کے ساتھ محنت کرتا رہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ۔ اور یہ بات یاد ذہن نشین کر لیں اچھی طرح، ہمارے یہاں بہت سے ایسے کام جو ہم اپنے جو پارٹنر ہے ہمارا، بیوی ہے تو خامد سے، خامد ہے تو بیوی سے، جو بات ہم پیار سے منوا سکتے ہیں نا، بڑے اچھے طریقے سے منوائی جا سکتی ہے، وہ ہم روب سے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کر کے یا ہٹ دھرمی کے ساتھ بنوانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہی بات ہم اپنے گھر والوں کو پیار دے کر منوا سکتے ہیں۔ پیار اور محبت ایسی چیز ہے یہ کسی بھی شخص کو آپ دے کر اس سے کچھ بھی منوا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے محبت، جس کو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے اندر پیدا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کرنے والوں کے درمیان اس سے بڑھ کر پیار محبت کرنے والی چیز نہیں دیکھی گئی۔ تو یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ پیار کا رشتہ ہے، یہ ضد کا رشتہ نہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی کا رشتہ نہیں۔ اس کو پیار کے ساتھ نبھائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے گھروں کے اندر سکون نازل کرے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آئندہ اگلے موضوع کے ساتھ۔ ہمارا اگلا جو موضوع ہوگا وہ اس بات کے بارے میں ہوگا کہ ہم نے ایک دوسرے کے دل کے اندر محبت پیدا کرنی ہے تو کون سے طریقے ہیں جن کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔